السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج اس سلسلے کی حدیث نمبر 15 ہے، جو متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ صحیح بخاری کا جو حدیث نمبر ہے وہ حدیث نمبر 16 ہے۔ اسی بخاری کے متن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم بات کریں گے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، صحابی رسول حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین خوبیاں ایسی ہیں کہ جس کسی مسلمان میں بھی یہ تین خوبیاں پائی جائیں، جس کسی میں بھی یہ تین خوبیاں پائی جائیں، وہ ایمان کی حلاوت کو، ایمان کے مزے کو، ایمان کی میٹھاس کو چکھ لیتا ہے، ایمان کی میٹھاس کو پا لیتا ہے۔ وجد حلاوت الایمان، ان تین خوبیوں میں سے سب سے پہلی خوبی کیا ہے؟ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، پہلی خوبی یہ ہے کہ اللہ اور رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو، باقی تمام دنیا سے سب سے زیادہ محبوب اس کے لیے اللہ ہو اور اس کے اللہ کے رسول ہوں۔ ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، یہ پہلی خوبی۔ دوسری خوبی یہ ہے وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ جب کسی بندے سے محبت کرے تو صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرے، اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کی وجہ سے محبت کرے۔ اور تیسری خوبی وَأَن يَكْرَهَ أَن يَعُودَ فِي الْكُفْرِ كَمَا يَكْرَهُ أَن يُقْذَفَ فِي النَّارِ، تیسری خوبی یہ کہ اسے کفر کی طرف واپس لوٹنا، کفر کے گڑھے میں گرنا اسے ایسے ہی ناگوار ہو، ناپسند ہو، جیسے اسے آگ میں پھینک دیا جانا ناپسند اور ناگوار ہوتا ہے۔ یہ تین جملے ہیں، یہ تین خوبیاں ہیں۔ یہ تینوں خوبیاں جس خوش قسمت میں پائی جائیں اسے ایمان کی میٹھاس نصیب ہو جاتی ہے من جانب اللہ۔ اس حدیث کی ذرا شرح کی طرف چلتے ہیں۔ ذالکما مما علمنی ربی، سب سے پہلے اس حدیث کی شرح میں ان تینوں جملوں میں ربط بیان کروں گا، جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں بات ڈالی ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دو قسم کا ربط بیان کروں گا۔ تینوں جملے ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سب سے زیادہ، اللہ اور اس کا رسول بندے کے لیے سب سے زیادہ محبوب ہو، کسی سے تعلق اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ ہو تو صرف اللہ کی محبت کی وجہ سے ہو، اور کفر میں گرنا ایسا ہو جیسے آگ میں پھینک دیے جانا اس کے لیے ناگوار ہوتا ہے۔ ان تینوں جملوں میں ایک ربط ہے، تینوں جملوں میں کنیکشن ہے، تعلق ہے۔ وہ آپ کے سامنے ذرا میں رکھ دیتا ہوں۔ محبت صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے، بس پہلی بات جو پہلے جملے سے پتہ چلتا۔ اور دوسرا جملہ، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کی بنیاد پر ہو، بس
کیسا تعلق واضح ہو رہا ہے تینوں جملوں میں؟ محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت ہو تو صرف اللہ کی بنیاد پر ہو بس۔ اور تیسری بات، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ دینا کفر کی طرف لوٹنا ہے، کفر کی طرف جانا ہے، اور کفر کی طرف جانا دراصل آتش دوزخ ہے، نار جہنم ہے۔ بندے کو آتش دوزخ پر، نار جہنم پر اس قدر یقین ہے کہ گویا اسے نار جہنم کا مشاہدہ ہو رہا ہے۔ اب کفر کی طرف جانے کو یا کفر کی طرف پلٹنے کو وہ آگ میں جانا دکھ رہا ہے، چاہے وہ دنیا کی آگ ہو چاہے وہ آخرت کی آگ ہو۔ اللہ اکبر، دنیا کی آگ میں جانا بھی گوارا نہیں، اور آخرت کی آگ میں جانا تو بطریق اولا گوارا نہیں۔ تو ان تین جملوں میں تعلق دیکھ لیں آپ کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے محبت صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ محبت ہے تو صرف اللہ کی وجہ سے ہو، اور اس محبت کو چھوڑ دینا اس کے لیے ایسا ہی ہو جیسے آگ میں پھینک دیا جانا، کیونکہ اس محبت کو چھوڑنا کفر ہے، اور کفر میں جانا اس کے لیے ایسے ہی جیسے آگ میں پھینک دیا جانا۔ تو تینوں جملوں میں تعلق بالکل واضح ہو گیا۔ یہ ایک ہے شرع کا طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے وضاحت کا طریقہ رکھا۔ اب میں دوسرے پہلو کی طرف چلتا ہوں، اسی سے ملتا جلتا ہے، لیکن یہاں ذرا تھوڑی سی مزید وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے بات کروں گا۔ حدیث کی وضاحت کا ایک اور رخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ایک اور دوسرا اسلوب آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ اصل محبت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، بس اللہ کا حق ہے، بس پہلی بات۔ اصل محبت صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں ہے، یہ یاد رکھیے۔ اللہ کے رسول سے محبت بھی اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے، بس یہی وجہ ہے کہ ہم کسی نبی کو بھی اللہ کے رسول کے علاوہ خاتم النبیین نہیں مانتے، کیونکہ اللہ نے محمد رسول اللہ کے علاوہ کسی کو خاتم المعصومین نہیں کہا، کسی کو خاتم النبیین نہیں بنایا۔ اگر اللہ تعالیٰ محمد کے علاوہ کسی اور کو رسول بناتے ہم ضرور مانتے۔ آپ کے بعد، آپ سے پہلے رسول آئے، ہم نے مان لیا، آپ آئے ہم نے مانا۔ اللہ نے کہا آپ آخری نبی ہیں، ہم نے کہا جی آپ آخری نبی ہیں۔ اللہ نے کہا آپ محمد کے بعد تم نے کسی نبی کو نہیں ماننا صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کہا اب محمد کے بعد ہم نے کسی نبی کو نہیں ماننا، ورنہ تو ہم جہنم میں جائیں گے، کیونکہ محمد کے بعد کسی نبی کو ماننا جہنم میں جانا ہے، تو ہم نے ہاں کر دی، ٹھیک ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی فرمایا میرے بعد اگر نبوت جاری ہوتی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اگر اللہ نے عمر کو نبی بنایا ہوتا ہم عمر کو نبی ضرور مانتے۔ ہم عمر کو نبی اس لیے نہیں مانتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ اللہ نے نہیں بنایا۔ ہم رسول اللہ کو خاتم النبیین، خاتم المعصومین اس لیے مانتے کہ اللہ نے بنایا۔ اللہ نے بالفرض و تقدیر سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر حضور کو خاتم النبیین نہ بنایا ہوتا تو عمر نے بھی بعد میں نبی بننا ہوتا تو ہم مان لیتے۔ تو اس سے بات کیا ثابت ہوئی؟ اصل محبت صرف اللہ کے لیے ہے۔ محبت رسول بھی دراصل محبت الہی کی وجہ سے ہے، اور کسی اور انسان سے محبت بھی صرف محبت الہی کی وجہ سے ہے۔ لا الہ الا اللہ، کسی اور انسان سے محبت بھی دراصل محبت الہی کی وجہ سے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اس دوسرے جملے میں یہ بات بہت کلیئر ہو گئی کہ وَأَن يُحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، بندہ کسی سے محبت رکھے تو صرف اللہ کی وجہ سے رکھے۔ دیکھیں دوسرے جملے میں صرف اللہ کا لفظ آیا، رسول کا لفظ بھی نہیں آیا، تو دوسرے جملے نے کلیئر بات کر دی کہ کسی سے بھی محبت، چاہے وہ اللہ کے رسول ہو یا امتی ہو، اللہ کے نبی ہو یا اللہ کے رسول ہو، جس سے بھی محبت ہوگی اللہ کی وجہ سے ہوگی۔ یہ تیسری بات ہو گئی، کسی انسان سے محبت بھی صرف اللہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے اللہ کے علاوہ کسی سے بھی محبت
نہیں ہونی چاہیے، اور جہاں ہے وہاں اللہ کی وجہ سے۔ اصل یہ صرف اللہ سے محبت، اللہ کے علاوہ کسی سے محبت نہیں، لیکن جہاں اللہ کے علاوہ کسی سے محبت ہے تو اللہ کی محبت کی وجہ سے محبت۔ اللہ اکبر۔ اور آگے چلیے، وَلَقَدْ